اور وہ لوگ جو پہلے کلنٹن نواز شریف کو کہتا تھا دھماکے نہ کرو، $5 ارب دے رہا تھا، نواز شریف نے کہا کہ مجھے پیسوں کی لالچ نہیں، اپنے ڈالرز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھو، میں اپنی قوم سے وفا کروں گا، اپنی مٹی سے وفا کروں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی بل کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف پلیڈ ود اے اسٹریٹ بیٹ، کہ نواز شریف نے دھوکہ نہیں دیا، ہمیں کھل کے کہا کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا، اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور دوسری طرف دیکھو، قوم پہ امتحان نہیں آیا، ملک پر امتحان نہیں آیا، دوسری طرف گیدڑ کو دیکھو، اپنے اوپر امتحان آیا تو امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے، اس کے سینیٹر کو کال کر کے کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو واسطہ ہے ایک بیان دے دو، کیونکہ امریکہ جب بیان دیتا ہے تو پاکستان میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ لوگوں کو کہتا رہا امریکی سازش ہو گئی، ڈونلڈ لو آ گیا، سائفر آ گیا، ہم غلامی نہیں چاہتے، حقیقی آزادی۔ وہ مکوں کے نشان، بعد میں پتہ چلا وہ مکوں کے نشان اپنے ہی منہ پہ تھے۔ یہ ذرا بار بار گانا بھی نہ لگائیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ترانہ لگائیں پلیز۔ یہ ہوتا ہے قیادت کا فرق۔ قیادت کا فرق دیکھنا ہے تو 28 مئی 1998 کو دیکھو، اور پھر 9 مئی 2023 کو دیکھو، آپ کو قیادت کا فرق خود بخود نظر آ جائے گا۔ یا جو آپ لوگوں میں سے کچھ تو شاید 98 کے بعد پیدا ہوئے، اور جو 98 سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ جانتے ہیں جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا، اس میں پاکستان کے طول و عرض پر ہر شہری نے شکر کا اظہار کیا تھا، مٹھائیاں کھلائی تھی پوری دنیا میں۔ پاکستانی جہاں جہاں بھی تھے، سب پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا نا؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ اور 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو کیا ہوا؟ ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ 9 مئی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ پاکستان نے 9 مئی 2023 کو وہ مناظر دیکھے کہ جو مناظر ہم صرف افغانستان میں اور دہشت گردی ذرا ملکوں میں دیکھا کرتے تھے۔ بولو شیم۔ دفاعی علامتوں کو، دفاعی بلڈنگز کو جلا دیا گیا، شہداء کی یادگاروں کو جلا دیا گیا، شہداء کی قبروں کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا، وہ جو توپیں دشمن پر استعمال ہوئی تھی ان کو دریا میں پھینک دیا گیا، اور جن طیاروں نے دشمن کے طیارے مار گرائے تھے ان طیاروں کو آگ لگا دی۔ سوچو کوئی پاکستانی کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ پاکستانیوں، کون سے پاکستان کو زندہ رکھنا ہے؟ کون سی تصویر کو زندہ رکھنا ہے؟ 28 مئی 98 یا 9 مئی 2023؟ کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ اور پھر کہتے ہو، آج میں اس فتنے کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، پاکستان میں 28 مئی یوم تکبیر کو کھڑے ہو کر اس فتنے کا نام لینا بھی پاکستان کی توہین ہے، مگر اب کہتا ہے کہ ہم پر دہشت گردی کے مقدمے کیوں بن رہے ہیں؟ بھائی دہشت گردی کرو گے تو دہشت گردی کے مقدمے بنیں گے نا، یا پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ جس نوعیت کا جرم کرو گے پاکستان کے آئین اور قانون کی وہی والی تمہارے کے اوپر شک لگے گی انشاءاللہ۔ اور مہذب ملکوں کی تم مثالیں دیتے ہو۔ ابھی کل میں پڑھ رہی تھی جب ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تو نینسی پیلوسی کے آفس کے اندر
وہ ایک شخص نے کرسی پہ کھڑے ہو کر صرف تصویر بنائی تھی، اس کو کل 18 سال قید امریکہ نے سنا دی. اور یہاں پر تو سب کچھ جلا دیا گیا، دہشت گردوں کے ہاتھوں سب کچھ یرغمال بن گیا، تخریب کاری ہو گئی، اور پوچھتے ہو کہ دہشت گردی کے مقدمے کیوں بنا رہے ہو ہم پر؟ میں پاکستانی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں، میں خواتین سے مخاطب ہوں، میں اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں، میں کالج میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں، میں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے میں مخاطب ہوں. اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں، کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب اور لیپ ٹاپ کی بجائے آپ کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی پکڑا دے، وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھوں میں پیٹرول بم پکڑا دے، کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کیا جو زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہو اور قوم کو رلنے کے لیے دہشت گردی کی عدالتوں میں چھوڑ دے، وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور جو بچے ورغلائے گئے، ایک منٹ، جو بچوں کو ورغلایا گیا، جو نوجوانوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ترغیب دی گئی اور وہ نکلے سڑکوں پر، انہوں نے اپنے ملک کو جلا دیا، آج وہ بچے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ان کے گھر والے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور اس کے بچے آرام سے لندن کی فضاؤں میں بیٹھے رنگ لریاں منا رہے ہیں. میں پوچھنا، اور آپ دیکھو، کوئی نوجوان 10 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا، کوئی نوجوان 20 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا. زندگیاں برباد ہو گئی، ماں باپ کی، گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، اور یہ زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی شمالی علاقہ جات کی ہائیکنگ بہت یاد آ رہی ہے. میرے پاکستانیوں، جو آپ کی رگوں میں بارود بھرے، جو آپ کے دماغوں اور ذہنوں میں بارود بھرے، وہ آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دشمن کا لانچ کردہ فتنہ تو ضرور ہو سکتا ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا.